ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور سیگمنٹ ہے قصص القرآن، اور ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. کچھ بچے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت یہ سیگمنٹ جو ہے بہت دلچسپی کا باعث ہوا کرے گا، بچوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے، اور سب کے لیے یقیناً، لیکن بچوں کے لیے خاص طور پر. آج کون سے قرآن مجید کے کس قصے کا آپ نے انتخاب کیا؟ قرآن کریم میں آج جو میں ذکر کروں گا قصص القرآن میں سے، تو سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر کروں گا. اچھا، ماشاءاللہ. بچوں تیار ہو؟ آپ سب تیار ہو ہیں؟ غور سے سننا، توجہ سے سننا، اور آپ بھی ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا. خاص طور پر بچے اس سیگمنٹ کو بڑے توجہ سے سنیں. جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں آپ یہ بتائیے، آپ کا روزہ بھی ہے کس طرح؟ آپ کا بھی روزہ؟ آپ کا بھی روزہ؟ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. بچوں کے روزے بھی ہیں، آپ کا بھی روزہ ہے ماشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ اور روزے سے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. اس کا تو وہ روزہ ہوگا نا جو دن میں 7-8 رکھے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کر کے، ہے نا؟ نہیں، پورا روزہ رکھا ہے نا آپ نے. صبح رکھا، پھر دوپہر کو کھول لیا، دوپہر کو رکھا، شام کو کھول لیا، ہے نا؟ تو آپ لوگ کو جو میں بات بتاؤں گا غور سے سنیے گا. قرآن کریم جو ہماری کتاب ہے، کتاب مبین، اس کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے ہیں. تو آج جو قصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں قصص القرآن میں سے، وہ ہے سیدنا عزیر علیہ السلام. سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ یہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ ایک موقع پر سیدنا عزیر علیہ السلام ایک بستی کی طرف گئے جو آج بیت المقدس کہلاتی ہے. جب اس بیت المقدس کے بستی قریب پہنچے تو دیکھا سارے گھر جو ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. سارے گھر ایسا لگ رہا ہے زلزلہ آ گیا ہے. جب زلزلہ آتا ہے نا تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، سب انسان بھی مر جاتے ہیں، وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بستی ہے، اور سیدنا عزیر علیہ السلام وہاں پہنچے کہ ساری بستی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، وہاں انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے اس بستی کو دوبارہ آباد کر دے گا، یعنی کہ جو بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی ہے بستی، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ دوبارہ ہو جائے. یہ کہہ کر وہ ایک سواری پہ سوار تھے گدھے کے اوپر، اور ان کے ساتھ کھانے کی چیزیں آپ کو معلوم ہے کیا تھیں؟ صرف کھجوریں تھیں. جسے آپ روزہ کھولتے ہیں نا، ان کے سفر میں تھے، کھجوریں تھیں اور پانی تھا پینے کا، اور کچھ انگور کا شربت تھا، وہ تھا آپ کے ساتھ. تو آپ نے یہ اپنے دل میں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بستی کیسے آباد کرے گا دوبارہ. تو یہ کرنے کے بعد سیدنا عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک درخت کے نیچے انہوں نے اپنے گدھے کو باندھا اور خود فرش پر لیٹ گئے. اب لیٹنے کے بعد جیسے ہم لیٹتے ہیں سونے کے لیے، ہم سو گئے. اللہ رب العزت نے جیسے ہی وہ لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا. جیسے اب انتقال ہوتا ہے کسی کا، تو انتقال ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. ہمارے اندر ایک چیز دوڑ رہی ہے، اس کو روح کہتے ہیں. تو روح اللہ نے کھینچ لی، یعنی ان کو ایک قسم موت آ گئی، اور وہ پھر لیٹے لیٹے رہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے اور عزیر علیہ السلام ایسے ہی زمین پر لیٹے رہے، پتہ بھی نہیں چلا کسی کو. 70 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ملک فارس سے وہاں بادشاہ بھیجا، اور جا کر اس کو مطلب وہ گیا وہاں پر، اسے جا کر اس شہر کو دوبارہ آباد کر دیا. جب شہر دوبارہ آباد ہوا تو وہ بنی اسرائیل لوگ جو ادھر ادھر چلے گئے تھے وہ سب آ کر وہاں آباد ہو گئے. تو 30 سال کے اندر وہ ایک سمجھ لیں دوبارہ بستی آباد ہو گئی. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی دوبارہ نیا شہر جو ہے وہ آباد ہو گیا. اچھا، اس 30 سال کے اندر عزیر علیہ السلام کسی گھر میں نہیں، کسی کمرے میں نہیں، بالکل آسمان کے نیچے جو لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے، اور کسی کی نظر بھی نہیں پڑی. اب یہ عجیب و غریب واقعات ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان سوچے کہ اگر کوئی ایک دن کے بھی اگر لیٹ جائے تو کیسی طبیعت ہو جائے گی اس کی، لیکن وہ تو وہاں 100 برس گزر چکے. اور اس 30 برسے میں جس 30 سال کے اندر وہاں پر اس بادشاہ نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، یہ لیٹے رہا، کسی کو نظر نہیں آیا. جب وہ شہر پورا آباد ہو گیا، لوگ وہاں آ گئے، سارے بنی اسرائیل کے لوگ جو چلے گئے تھے وہ بھی آ گئے، ان کے گھر والے تھے وہ بھی آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا.
ان کو دوبارہ ان سے روح ڈال دی. جب دوبارہ روح ڈالی تو وہ اٹھ گئے جیسے سو کر اٹھے ہوں گے. اچھا جب وہ اٹھے تو اللہ نے پوچھا کہ اے عزیر آپ کتنے عرصے لیٹے رہے؟ تو سیدنا عزیر نے کہا کہ میں تو صبح آ کر لیٹا تھا اور ابھی شام ہو رہا ہے, یا ہوتا ہے کہ ایک دن اور زیادہ, ایک دن یا اس سے کم میں سو جاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں عزیر, 100 برس آپ لیٹے رہے ہیں, 100 برس ہم نے آپ کو یہاں پر سلایا ہے, اور 100 برس کے بعد ہم نے آپ کو دوبارہ اٹھایا ہے, دوبارہ ہم نے زندگی دی ہے. کہنے تعجب ہوا ان کو کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیے, آپ جس سواری پر تھے وہ گدھا تھا, اور کہا کہ آپ گدھے کو دیکھیے. اب گدھے کو دیکھا تو گدھا ظاہر بات ہے مر گیا, اس کی سڑ گیا, اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں, یہاں تک کہ ہڈیاں جو ہے وہ چورا ہو گئیں, بالکل سفید چمکتا ہوا چورا ہو. پھر اللہ نے کہا کہ آپ ذرا کھانے پینے کی چیزیں دیکھیے. جب کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں تو کھجوریں ویسی کی ویسی, اور شربت جو انگور کا تھا وہ بھی ویسے کے ویسے. اب ان کو تعجب ہوا کہ 100 برس گزر گئے لیکن کھانے کا خراب نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا, قرآن میں فرمایا کہ دیکھو نہ تمہاری کھجور خراب ہوئی, نہ شربت خراب ہوا, اور نہ اس میں بو آ رہی ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تعجب کی بات ہے کہ 100 برس تک کوئی چیز کیسے صحیح رہ سکتی ہے. لیکن کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ چاہے ہر چیز پہ قادر ہے. ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ شے پہ قادر. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھانے پینے کے اشیاء آپ کے لیے بالکل تیار کر رکھی, بالکل ویسے ہی ہیں. اب گدھے کو جب دیکھا کہا اب دوبارہ دیکھو گدھے کی طرف. جب آپ نے دوبارہ گدھے کی طرف دیکھا تو آپ دیکھنے لگے کہ وہ جو ہڈیوں کا چورا تھا وہ چورا آپس میں ملنے لگا, اور یہاں ایسا ملا کہ ہڈیاں بن گئیں, پھر پورا ڈھانچہ بن گیا, اس کے اوپر ان کے سامنے گوشت آ گیا, اس کے اوپر کھال آ گئی, اس پر بال آ گئی. وہ گدھا پھر کھڑا ہو گیا اور پھر چیخنے لگا. اب یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو, لوگ سمجھیں, کیونکہ لوگوں کو اس زمانے میں یہ خیال نہیں تھا کہ انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے مجھے دکھایا کہ آپ کو ابھی یقین کامل ہو جائے گا, کیونکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتا ہے تاکہ ان کا جو یقین ہے نا وہ بھی اور پختہ ہو جائے, بالکل کامل ہو جائے. تو سیدنا عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ بھی گدھے پہ سوار ہوئے, وہ کھانے پینے کی اشیاء رکھی, اور اس کے بعد وہ چل دیے اب بستی کی طرف. انہیں خیال آیا کہ چلو میں اپنے گھر کی طرف چلتا ہوں, ہمارا بھی گھر محلہ یہیں کہیں تھا. وہ وہاں پہنچے, اور وہاں جب پہنچے تو آپ سوچیے کہ عزیر علیہ السلام تو 100 برس تو سوتے رہے, یا اللہ نے ان کو موت دے دی تھی, اور اب جتنے بھی لوگ ہوں گے زندہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوں گی. تو آپ کی ایک گھر والی ایک خادمہ تھی, آپ نے سوچا چلو اس کے پاس چلتا ہوں شاید وہ زندہ ہو. جب اس کے پاس گئے تو وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی, اس کی آنکھیں بھی بیچاری کی ختم ہو گئی تھی, نابینا ہو گئی تھی, پاؤں بھی اس کے جو ہے بالکل ختم ہو گئے تھے. جب پاؤں بھی اس کے ہو گئے تو جب وہاں پر کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئی, کہا کہ کون؟ آپ نے کہا میں عزیر. کہنا عزیر ان کو تو 100 برس سے زیادہ ہو گئے, وہ غائب ہو گئے ہیں, اب تو ہم یہاں ہیں نہیں. کہنا نہیں میں عزیر ہوں. تو آپ نے کہا کہ میں عزیر ہوں, تو کہا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ثبوت یہ, وہ عورت نے کہا کہ بتائیے آپ نبی ہیں. تو آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ عورت تندرست ہو گئی. تو اس کے معنی یہ تھے کہ نبی معجزات دکھاتے ہیں, تو جب نبی نے معجزہ دکھایا تو تندرست ہو گئی, اس نے یقین کر لیا. پھر وہ اپنی بستی لے گئی اور جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو عزیر علیہ السلام واپس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 برس کے بعد زندہ کیا, اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو یہ بچوں کو میں بتا رہا تھا قصہ کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا, کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ جتنے عرصے کسی کو چاہے زندہ رکھے, جتنے عرصے کسی چاہے مردہ کر دے پھر زندہ کر دے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح زندہ کرے گا جیسا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب. ناظرین مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے دادا اور سمر ویکیشن میں جب ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے تو اسی طرح ہمیں بٹھا کر یہ واقعات, تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا. اور یہ سیگمنٹ خاص طور پر بچوں کے لیے اتنا اچھا ہے, اور پھر گھروں میں ایسی فضا بننی چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. آمد قرآن فیضان رمضان, آمد قرآن فیضان رمضان, توبہ کا زمان